خاتون جنت۔ یہ مجلس اعزا جس ذات بابرکت سے منسوب ہے، اسی کی سیرت اور اسی کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے قرآن کریم کے 108 نمبر سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ظاہراً یہ بہت چھوٹا سا سورہ ہے اور قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، سورہ کوثر، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر۔ تو اس کوثر کا شکرانہ یہ ہے کہ یہ نعمت کوثر جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بے شک جو تمہارا دشمن ہے ہم اس کی نسل کو ختم کر دیں گے، وہ تم بریدہ ہو جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ یہ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ ہے اور قرآن کا سب سے بڑا سورہ جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ میں نے چھوٹا کہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ واقعی ہی چھوٹا ہے، یہ اپنے جسم کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے قرآن کا چھوٹا سورہ ہے، لیکن معانی و مفاہیم کے اعتبار سے قرآن کے تمام سوروں سے بڑا سورہ ہے، اور اتنا بڑا سورہ ہے کہ اس کی پناہ اور اس کے دامن کو اگر دیکھنا ہو تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن اگر کسی دامن میں محفوظ ہوتا ہے تو وہ سورہ کوثر ہے، اسلام اگر کسی دامن میں محفوظ ہوتا ہے تو وہ سورہ کوثر ہے۔ لہذا اب اس کی شان نزول کے اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے تو یہ سورہ کوثر ایک خوشخبری لے کے آ رہا ہے اس رسول کے لیے کہ جسے دنیا طعنے کرتی رہی ہے، جسے دنیا یہ کہہ رہی ہے، چلتے پھرتے عاصم بن وائل کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول جب گلیوں سے گزرتے تھے تو وہ رسول کو کہتا تھا انہ اول ابتر، کہ دیکھو اس کی نسل ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے کہ عربوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ انسان کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی ہے، مگر اللہ جسے کوثر کہہ رہا ہو، اللہ نے اس کی نسل میں اتنی برکت دی ہے کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے مگر نسل سادات ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ برکتیں ہیں فاطمہ کی، اتنی برکتیں اللہ نے کسی نسل کو عطا نہیں کی ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا کہ جس دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ بہن بھائی کو پہچانے گی، لیکن رسول فرماتے ہیں میرے رسول فاطمہ ایسے عالم میں کہ جہاں کسی کا کوئی رشتہ پہچانا نہیں جائے گا، اللہ تیرے رشتہ داروں کو وہاں بھی پہچانوا دے گا۔ سب سے بہترین نسل اگر کوئی ہے تو وہ نسل فاطمی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شرف علی کو حاصل ہے، یہ شرف فاطمہ
زمانہ دیکھے کہ جس میں اللہ کی نوید اپنے رسول کو دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یہ کوئی عام زمانہ نہیں. آج کے دور میں تو یہ نعرے لگ رہے ہیں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ, بیٹیوں کی بڑی عزت ہو رہی ہے. بھائی آپ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کتنا زور و شور سے یہ ہنگامہ کیا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں تو کم سے کم بیٹیوں کی عزت ہو رہی ہے. لیکن وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا جس میں فاطمہ آ رہی ہے, جس میں فاطمہ کو اللہ رسول کو عطا کر رہا ہے. وہ زمانہ تھا کہ جس میں بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی, جس میں بیٹیوں کی کوئی ریسپیکٹ کوئی آنر نہیں تھا. بیٹیوں کو اپنے لیے ننگوہار سمجھا جاتا تھا, بیٹیوں کو اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا. ایسا زمانہ تھا. قرآن خود کہتا ہے سورہ جمعہ دوسری آیت, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ وہی تو اللہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا کہ جس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ, انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے, ویزکیہم اور ان کے نفسوں کو پاکیزہ کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور اس رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں زندگی گزار رہے تھے. مجھے اس لفظ کو گفتگو کرنی. اس دور کے کلچر کو جب قرآن بیان کرتا ہے, قرآن سب سے بہترین سب سے آتھینٹک ہمارے پاس اگر کوئی اوریجن ہے اس زمانے کو سمجھنے کے لیے تو قرآن ہے. قرآن اتنی معتبر کتاب ہے. وہ زمانے کی جب عکاسی کرتی ہے, جب قرآن اس زمانے کی ترجمانی کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ رسول کے آنے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں زندگی گزار رہے تھے. گمراہی میں نہیں, کھلی ہوئی گمراہی. علماء فرماتے ہیں کہ گمراہی میں اور کھلی ہوئی گمراہی میں فرق ہے. جب تک گناہ ہوتے رہے اور گناہگار کو احساس گناہ ہو تو گمراہی ہے, لیکن جب گناہ فیشن بن جائے تو یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. جب گناہوں پہ فخر ہونے لگے تو یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. نماز نہ پڑھنا گمراہی ہے, مگر بے نمازی کا اپنے آپ کو جنتی کہنا یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. روزہ نہ رکھنا گمراہی ہے, مگر بے روزہ دار کا چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کھانا یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. پردہ نہ کرنا گمراہی ہے, مگر بے پردہ عورت کا اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہنا یہ گمراہی ہے. قرآن کہتا ہے وہ زمانہ تھا کہ لوگ گناہ کرتے تھے اور گناہ پہ فخر کرتے تھے. کتنا فخر کرتے تھے کہ صرف اور صرف بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے, بلکہ فخر کیا کرتے تھے. گناہ بھی کرتے تھے اور گناہ پہ فخر بھی کرتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. سورہ نحل 16واں سورہ 58ویں آیت, قرآن کہتا ہے کہ وہ زمانہ تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کہ اس زمانے میں اگر کسی کو یہ بشارت دی جاتی تھی کہ تیرے بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن اس زمانے کی عکاسی کر رہا ہے. ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے, ہمیں نہیں معلوم کہ ان لوگوں کا کلچر کیا تھا, کیا سویلائزیشن تھا, کیا ان کی تہذیب تھی, کیا ان کی سنسکرتی تھی, کیسے زندگی گزارتے تھے. مگر قرآن جیسا ایک آتھینٹک ریجن, قرآن جیسا ایک آتھینٹک اوریجن ہمارے پاس ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا. سورہ نحل 16واں سورہ 58ویں آیت, قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ. وہ زمانہ تھا کہ بیٹی بچانے کی بات تو دور کی بات, بیٹی پڑھانے کی بات تو دور کی بات, ابھی بیٹی دنیا میں آئی ہے اور کسی کو اگر یہ بشارت دی جاتی تھی کہ تیرے بیٹی ہوئی ہے تو افیکشن یہ ہوتا تھا کہ لب تو خاموش ہوتے تھے, منہ سے تو کچھ نہیں کہتا تھا, مگر آثار چہرے پہ نمودار ہوتے تھے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. کیوں ہوتا تھا ایسا؟ وَهُوَ كَظِيمٌ. ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ وہ اپنے غصے کو پی رہا ہوتا تھا, وہ اپنے غصے کو برداشت کر رہا ہوتا تھا. دیکھیں بہت سارے افیکشن ہوتے ہیں انسان کے, بہت زیادہ خوش ہوتا ہے چہرہ لال پڑ جاتا ہے, بہت زیادہ ہنستا ہے چہرہ لال پڑ جاتا ہے, بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے چہرہ سکڑ جاتا ہے, عجیب پھٹکار برسنے لگتی ہے. وہی پھٹکار کو قرآن بتا رہا ہے کہ جب انہیں یہ بشارت دی جاتی تھی, اللہ اکبر, یہ قرآن
खुशी करता है। बशारत है, बशारत कि जब किसी से ये कहा जाता था कि तेरे बेटी हुई है तो कुरान कह रहा है कि ये बशारत है, मगर उसके ऊपर असर ये पड़ता था कि चेहरा काला पड़ जाता था, वह कसीम, और ऐसा इसलिए होता था कि वो अपने गुस्से को पी रहा होता था। लेकिन जब उस जमाने की हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री को, प्राचीन इतिहास को, अरब के प्राचीन इतिहास को, अरब की तारीख कदीम को पढ़ने वाला तालिब इल्म स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत का हो, जब वो अरब की पुरानी तारीख को पढ़ता है और इन वाक़यात को पढ़ता है तो दांतों तले उंगली दबा देता है और एक लम्हे के लिए अफसोस करने लगता है कि कैसा बाप था जो अपने हाथ से अपनी औलाद को, जिंदा औलाद को जिंदा दरगोर कर दिया करता है। होता है नहीं, अफसोस होता है जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारी बात नहीं है, यूरोप में, अमेरिका में, जहां भी अरब की कदीम तारीख पढ़ने वाला स्टूडेंट जब इस चैप्टर पे पहुंचता है कि वो जमाना था कि लोग अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, तो एक लम्हे के लिए अफसोस करने पे मजबूर हो जाता है और अपने आप को ये समझता है कि मैं बड़ा मुकद्दस हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़े एडवांस जमाने में जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं बड़ा तरक्की याफ्ता हूं, मैं बड़ा तालीम याफ्ता हूं, मैं बड़ा मुहज्जब हूं, मैं बड़ा सिविलाइज्ड हूं। लेकिन मैं एक लम्हे के लिए रुक के आपसे सवाल करना चाहता हूं, बाहर के मजमे से मुझे ताल्लुक नहीं है, इस हुसैनी और फातिमी मजमे से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप जब अरब की कदीम तारीख पढ़ते हैं तो अफसोस करते हैं, सुनते हैं तो अफसोस करते हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या वो गुनाह जो वो करते थे कि हमारे मुआशरे में हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है? वो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, अफसोस करते हो? हमारे यहाँ ये गुनाह हो रहा है या नहीं हो रहा है? अबॉर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? गर्भपात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सिद्दहल हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको जैसे ही पता चला, सोनोग्राफी में रिपोर्ट आई, अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई कि आपके बेटी है, तो दिल उतर जाता है, कोशिशें होती हैं कि इसे गिरा दिया जाए, मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, और सिर्फ कत्ल नहीं किया जाता, मोहल्ले में चर्चा भी होती है। इसका मतलब यह कि गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि ये हमारी सारी तरक्की कोल्हू के बैल की तरीके से है कि हम जहां से चले थे वहीं पे खड़े हैं, जहां पे वो बद्दू अरब खड़े हुए थे, बस उनमें और हम में इतना फर्क है कि उनके पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी, वरना वो भी हमारी तरीके से, एडवांस तरीके से बेटियों को पैदा होने से पहले ही कत्ल कर देते। उनमें और हम में फर्क इतना है कि वो पैदा होने के बाद कत्ल किया करते थे, हम पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दिया। ये तो है ना भाई? क्यों? क्या हमारी नजर में बेटियों की कोई इज्जत नहीं है? ऐसा हो क्यों रहा? वजह क्या है? हम अपने समाज से सवाल कर रहे हैं, ये गुनाह हमारे यहाँ भी बहुत हो रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि बेटों से घर चलता है, यही तो थिंकिंग है ना? वजह क्या है? वरना एक बाप जिसने शादी की, घर को आबाद करने की कोशिशें की, जिसने प्लानिंग की है अपनी फैमिली के लिए, 9 महीने तक दुआ मांगता रहा कि अल्लाह औलाद दे दे, मगर जब उसे खबर मिलती है कि बेटी हुई है, तो अगर रसगुल्लों का ऑर्डर दे रखा हो और नर्स आके बता दे कि भाई बेटी हुई है, तो कैंसिल करा दिया जाता है। महल्ले पड़ोस वाले अगर किसी की बेटी हो जाए तो खुशखबरी और मुबारकबाद देने जाते हुए डरते हैं। ये कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए कि हमारा तो घर लुट रहा है और ये खुशखबरी देने के लिए आई है। ये आज भी जो बद्दू अरबों की फिक्र थी, वो आज भी हमारे मुआशरे में पाई जाती है। कितने लोग हैं कि बेटी होने पर मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं? लोग जाते नहीं है। बेटा होता है तो लोग मिठाई के डिब्बे लेके पहुंचते हैं, खुशखबरी लेके पहुंचते हैं, मुबारकबाद देने के लिए पहुंचते हैं। तो जिस समाज में आज बेटियों की इज्जत न हो रही हो, उन्हें क्या समझ में आएगा कि फातिमा का मकाम क्या है?
کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا وجہ کیا؟ مجھے یہ بتائیں، چاہے اس دور کا باپ ہو یا اس دور کا باپ، بیٹی کی خبر اتنی ناگوار کیوں گزر رہی ہے؟ آپ انہیں بھول جائیں، اپنے سماج کی فکر کریں کہ میں اگر باپ ہوں تو میری دعا یہ کیوں ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میری دعا یہ کیوں نہیں ہے کہ اللہ مجھے بیٹی دے۔ امام خمینی، ہم خمینی کے زندہ باد کے نعرے کو لگاتے ہیں، مگر امام خمینی کی سیرت پڑھیے، ان کی کتابیں پڑھیے، تو وہ اس انسان کو کہ جس کے بیٹے ہوں اور بیٹی نہ ہو اسے بے اولاد سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جسے اس کے اولاد ہی نہیں، جس کے بیٹے ہو اور بیٹی، اس لیے کہ اس نے باپ ہونے کا لطف لیا ہی نہیں، اسے اولاد کی محبت ملی ہی نہیں۔ بیٹی صرف اور صرف محبت لیتی نہیں ہے، محبت بانٹتی بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن علت، افیکشن تو آپ نے سن لیا کہ بیٹیوں کو کل بھی قتل کیا جا رہا تھا، آج بھی قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو کل بھی مارا جا رہا تھا، آج بھی مارا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا نہیں مارا جا رہا ہے، تو یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں بیٹی بچاؤ؟ یہ اسپتالوں پہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ بھرون ہتیا اپرادھ ہے؟ یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ گھر پات کرانا اپرادھ ہے؟ یہ لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آج بھی جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے نور فاطمہ سے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ آخر وجہ کیا؟ کیا اس بات کے پاس فیلنگز نہیں ہے، ایموشنز نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، احساسات نہیں ہے؟ کیا اس کے دل میں اولاد کی محبت نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ باپ اس بیٹی کو برداشت نہیں کرتا؟ باپ تو باپ، ماں کو بھی برداشت نہیں ہو رہا، وہ بھول جاتی ہے کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں۔ عورتوں سے یہ باتیں شروع ہوتی، عورتوں سے یہ گناہ شروع ہوتے، عورتیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے بیٹی ہو جائے۔ آخر وجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ ہے، کسی کے پاس اس کی علت نہیں۔ اگر بیٹی بچانا چاہتے ہو، بیٹی پڑھانا چاہتے ہو تو دنیا والے نعرے تو دے سکتے ہیں مگر سولوشن نہیں دے سکتے ہیں۔ قرآن نعرے کم دیتا ہے، سولوشن زیادہ دیا کرتا ہے۔ قرآن وجہ بتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ 7واں سورہ، سورہ اسراء 31ویں آیت، قرآن کہتا ہے کہ کوئی نہیں بتائے گا، ہم بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک وجہ ہے جس کی بنا پہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات فٹ ہو گئی ہے، یہ آئیڈیولوجی لوگوں نے بنا لی ہے، یہ خیال لوگوں نے اپنے ذہنوں میں قائم کر لیا ہے اور اس خیال کو اپنا عقیدہ اور اپنی عقیدت بنا لیا ہے کہ بیٹے گھر کو بھرتے ہیں اور بیٹیاں گھر کو خالی کرتی ہیں۔ بیٹوں کے ذریعے سے آمدنی ہوتی ہے اور بیٹیوں کے ذریعے سے خرچہ ہوتا ہے۔ بیٹیاں گھر میں بیٹھ کے روٹیاں کھاتی ہیں اور بیٹے گھر میں روٹیاں نہیں کراتے ہیں۔ بیٹے آمدنی کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور بیٹیاں خرچے کے ذمہ دار ہوتی ہیں۔ بیٹے جہیز سے گھر کو بھرتے ہیں اور بیٹیاں جب جہیز لے کے جاتی ہیں تو گھر کو خالی کرتی ہیں۔ بیٹے قرضے اتارتے ہیں اور بیٹیاں مقروض بنا کے چلی جاتی ہیں۔ یہ بات ذہنوں میں فکر کر گئی۔ ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ابھی سے آنے والے مبارکباد دینے کے بجائے کہتے ہیں ارے بھائی اب کیسے ہوگا، جیسے اسی نے آنے کے بعد سارا نقشہ حیات میں گھیر دیا ہو۔ تسلیت دینے والے ہیں، یہ جاہل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ قرآن کہتا ہے بھوکمری کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، شادی کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے مگر صاحب اولاد ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جانے کتنے دولت والے ترس رہے ہیں کہ اللہ انہیں بیٹی کی عطا کر دے۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوکمری کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، پاورٹی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے نحن نرزقهم وإیاکم، ہم ان پیدا ہونے والی بیٹیوں کو بھی رزق دے رہے ہیں اور تمہیں بھی دیں گے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں معبود کا؟ کہنا یہ چاہتے ہیں
کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا رزق کھانے کے لیے آ رہی. اللہ کہہ رہا نحن نرزقہم، تم نہیں، ہم انہیں رزق دے رہے ہیں. یہ پیدا بعد میں ہوئی ہے، دنیا میں بعد میں آئی ہے. ارے 9 مہینے سے ہم اسے رزق دیتے چلے آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دے رہے ہیں بیٹیوں کو، اور تمہیں بھی رزق دیں گے. قرآن صاف کرنا چاہتا ہے کہ ذہنوں کے پردوں سے گردے کو جھاڑ دو. یہ تمہارا رزق کھانے نہیں آ رہی ہے، تمہارا رزق دے کے آ رہی ہے. یہ تمہارا رزق بڑھانے کے لیے آ رہی ہے. نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان بیٹیوں کو رزق دے رہے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیں گے. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور خبردار، اگر آپ یہ نہ سمجھے تو جان لو کہ ان بیٹیوں کا قتل اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. خِطْئًا كَبِيرًا، بہت بڑا گناہ. گناہ تو ہوتا ہی بڑا ہے. آپ کسی بھی گناہ کو کریں تو یہ سوچ کے نہ کریں کہ یہ تو چھوٹا ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے کرنے والا چھوٹا سمجھ لے. تو جب چھوٹا گناہ بڑا ہو جاتا ہے تو قرآن جس گناہ کو بڑا کہہ رہا ہو. قرآن کہہ رہا ہے یہ بیٹیوں کا قتل، یہ بھرون ہتیا، یہ ابورشن صرف دنیا والوں کی نظر میں اپرادھ نہیں ہے، قرآن کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے جو تمہیں جہنم تلک لے کے جائے گا اور اس کی باز پوچھ ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت کا دربار سجا ہوا ہوگا اور ہر ایک حساب و کتاب دے رہا ہوگا، تب اللہ کے سامنے یہ بیٹیاں لائی جائیں گی اور اللہ ان سے کلام کرے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب اللہ ان بیٹیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ میں مارا گیا ہے، تمہارا گناہ کیا. تو یہ بیٹیاں کہیں گی کہ ہمارے باپ کو ہماری وجہ سے غربت کا ڈر تھا، افلاس کا ڈر تھا، پاورٹی کا ڈر تھا، لہذا بھوکمری کے ڈر سے انہوں نے ہمیں قتل کیا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر سارے اعمال بھی اچھے ہوں تب بھی تمہارے اعمال تمہیں جنت تک نہیں جانے دے سکتے. اگر کسی نے یہ گناہ انجام دیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا صاحب تشریف فرمائے، دیت کے قانون، اسلام میں جو دیت کے قانون ہے کہ اگر آپ کسی کو قتل کر دیں، کسی کی گولی مار دیں زندہ انسان کے، تو دیت آپ کے اوپر لاگو ہوتی. جو دیت کے قانون ایک زندہ انسان کے لیے ہے، وہی دیت کے قانون سخت حمل ابورشن کرانے والوں کے لیے بھی ہے. یہ بالکل ایسے ہی گناہگار ہے جیسے کسی زندہ انسان کو اس نے گولی ماری ہو، جیسے کسی انسان کو اس نے عمدن قتل کیا ہو، جان بوجھ کر قتل کیا ہو. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. آپ کس لیے آئے ہیں یہاں پر؟ جناب زہرا کی شہادت کے آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں، جناب محسن کی شہادت کے آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس انسان کو تو محسن پہ آنسو بہانے کا حق ہے ہی نہیں کہ جس نے نہ جانے کتنی نسل فاطمی کو قتل کر دیا ہو. یہ تمہارے پاس ضمانت ہے اللہ کی، تم اس کے مالک نہیں ہو، اولاد دینے والا اللہ ہے. ایسے ماحول میں جہاں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہو، اللہ آواز دے رہا ہے میرے رسول اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. اسے کوئی معمولی نعمت نہ سمجھنا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بے شک جو تمہیں تانے ابتر دیتے ہیں ہم ان کی نسلوں کو ختم کر دیں گے. یہ ہے جب فاطمہ، ایسے ماحول میں اللہ نے رسول کو فاطمہ عطا کی ہے. کون ہے فاطمہ؟ کیا عظمت ہے فاطمہ کی؟ یہ 2-3 مجلسیں کر لینے سے ہم نے حق فاطمہ ادا نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق فاطمہ ادا کر دیا. مجلس کر لینا کوئی بہت بڑی
انہوں نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں فاطمہ کے لیے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ مریم، بڑی غور سے سنیے گا، اللہ اللہ، کس منزل پہ ہے علامہ اقبال کا عرفان، کس منزل پہ ہے علامہ اقبال کی معرفت، کہ جب جناب فاطمہ پہ روشنی ڈالتے ہیں، کون ہے پر شیعہ نہیں ہے؟ آپ ان کے شعر سننے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ وہ شیعہ، یہ وہ ہے کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی اولاد نے دعویٰ کیا کہ میرا باپ سنی تھا، لیکن معرفت کے کس منزل پہ تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ ابھی کرسمس گزرا، نیا سال گزرا، دنیا نے کرسمس منایا ہے، دنیا نے عیسیٰ کی ولادت کی مبارکباد دی ہے، دنیا نے مریم کو یاد کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ اتنا احترام مریم کا کیوں ہے؟ کیا مریم کوئی نبی ہے، کوئی امام ہے، کسی نبی کی بیٹی ہے، کسی امام کی زوجہ ہے؟ نہیں، پھر کیوں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ سارا احترام اس بنا پر ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے۔ بس ایک فضیلت، اس کے علاوہ کوئی دوسری فضیلت نہیں، ایک فضیلت ہے، اور کتنا احترام، کتنا ریسپیکٹ، کتنا آنر، کتنی عزت، کہ قرآن میں، عیسائیوں کو تو چھوڑ دیا، قرآن میں جناب مریم کے نام کا سورہ ہے، نوا سورہ، سورہ مریم، جنگوں جنگات مریم کا تذکرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے نبی اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرشتوں نے آواز دی ہے مریم تمہیں تمہارے پروردگار نے چن لیا ہے، تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، اور تمہیں عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیا فضیلت ہے مریم، کیا بیس ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بیس یہ ہے کہ یہ عیسیٰ کی ماں ہے، اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ بس ایک فضیلت مریم کے پاس ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، نہ کسی نبی کی بیٹی ہے، نہ کسی امام کی زوجہ ہے۔ علامہ اقبال یہی تو کہتے ہیں مسلمانوں، علامہ اقبال نے ہمارے قربان کو پکڑ لیا ہے، اور پکڑنے کے بعد کہہ رہے ہو ارے عیسیٰ پہ تنقید کرنے والوں، عیسائیت پہ انگلی اٹھانے والوں، مسلمانوں تم نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارے مریم کا اتنا احترام بس اس بنا پہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، مگر فاطمہ کی تین فضیلتیں ہیں۔ فاطمہ جس کی بیٹی ہے وہ سید الانبیاء ہے، ارے جس کی زوجہ ہے وہ سید الاولیاء ہے، اور جن کی ماں ہے وہ سید شباب اہل الجنہ۔ اچھا احترام نے کیا؟ کتنا احترام کیا؟ مریم کی بس ایک فضیلت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں، دو کریکٹر ان کے خالی ہیں، وہ کسی نبی کی بیٹی نہیں ہے، کسی امام کی زوجہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنا گریبان پکڑنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ قوم عیسائیت نے کتنا احترام مریم کا کیا، کہ آج کوئی بھی بڑا شہر ایسا نہیں ہے جہاں مریم کے نام کا اسکول نہ کھول دیا ہو۔ سینٹ میری میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہوں گے، سینٹ میری میں آپ کے بچے جا رہے ہوں گے، انہوں نے اپنی سرحدوں کو کراس کرنے کے بعد، دوسرے ملکوں میں جانے کے بعد لاکھوں کروڑوں اسکول مریم کے نام پہ بنائے۔ صرف اسکول نہیں، ہاسپٹل، صرف ہاسپٹلز نہیں، اندھوں کو آنکھیں بانٹی، غریبوں کو کمبل بانٹ دیے، یتیموں کو سہارا دے دیا، بیواؤں کی مدد کر دی۔ مریم کے نام پر انہوں نے لاکھوں ٹرسٹ کھولے، ویلفیئر ٹرسٹ کھولنے کے بعد ہمیں درس دیا ہے کہ ہم دیکھو مریم کا کتنا احترام کر رہے ہیں۔ ذرا ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ارے وہ قوم عیسائیت ہے جس نے مریم کا ایسا احترام کیا کہ لاکھوں اسکول مریم کے نام پہ کھولے، لاکھوں اسپتال مریم کے نام پہ کھولے، کروڑوں اسکول کھولے، کروڑوں لوگوں کو علم بانٹ دیا مریم کے نام پر۔ اور ہم اپنے آپ سے سوال کریں، عیسیٰ کی ماں ہے مریم، عیسائیوں کی ماں نہیں، عیسیٰ کی ماں ہے، عیسائیوں کی ماں نہیں ہے، مگر عیسائیوں نے اتنا احترام کیا کہ کروڑوں اسکول ان کے نام پہ کھول دیے، کروڑوں شفا خانے ان کے نام پہ کھول دیے۔ مگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ فاطمہ صرف حسنین کی ماں نہیں ہے، ہمیں بھی یہ دعویٰ ہے کہ فاطمہ ہماری ماں ہے۔
ہم نے کتنے اسکول فاطمہ کے نام پہ بنائے؟ اسکول چھوڑ دیجیے، ہم نے کتنے امام باڑے فاطمہ کے نام پہ؟ ہم نے تو اپنے امام باڑے بھی اپنے نام سے رکھے، مسجدوں پہ بھی اپنا نام رکھ دیا، مدرسوں پہ بھی اپنا نام رکھا۔ ارے ہم سے سوال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے غربت تو یہ ہے فاطمہ کی کہ مدرسے تو دور کی بات، امام باڑے تو دور کی بات، اسپتال بنانا تو دور کی بات، اسکول بنانا تو دور کی بات، ویلفیئر ٹرسٹ بنانا تو دور کی بات، ہمارے بیٹی ہوتی ہے، مولانا کو فون کرتے، مولانا کوئی نام بتا دیجئے، مولانا نے کہا کہ فاطمہ رکھ دو، تو ہمارا منہ اتر جاتا ہے، کہتے مولانا یہ نام تو بہت ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کا نام فاطمہ رکھتے ہوئے تو کیا نہیں؟ نہ جانے کیسے کیسے نام ہم نے رکھ دیے، بیٹیوں کے کتے بلیوں والے نام ہیں، دوسرے مذہب والے نام رکھنے کے لیے تیار ہیں، مگر فاطمہ نام رکھتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہے۔ ارے بھائی کتنا نام رکھیں گے، خاندان میں ایک فاطمہ تو ہے، اب دوسری کا کیسے رکھے؟ ارے تیرے گھر میں تو نہیں ہے، ذرا امام کی سیرت کو دیکھے، جب چوتھے امام یزید کے دربار میں پہنچے، یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو زنجیروں میں گرفتار ہو کے آیا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہے یہ علی ابن الحسین ہے، زین العابدین نہیں کہا، یہ علی ابن الحسین کے بیٹے علی ہیں۔ تو اس کے پاس قاتلین جو مقتول تھے کربلا کے، ان کی فہرست پہنچی تھی شہدائے کربلا، اس نے کہا کہ علی ابن الحسین کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا، یہ علی ابن الحسین کہاں سے آ گئے؟ تو امام نے پلٹ کے کہا کہ وہ بھی علی ابن الحسین تھا، وہ میرا بھائی علی اکبر تھا۔ تو یزید چوکا، اور چوکنے کے بعد کہا کہ تمہارے باپ کو کوئی نام نہیں ملا تھا کہ ساری اولاد کے نام علی رکھ دیے؟ جتنی بیٹیاں ہیں سب کے نام فاطمہ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، سب کے نام فاطمہ رکھے ہیں۔ یہ سکینہ نام لقب ہے، یہ نام نہیں ہے، سب کے نام فاطمہ، سارے بیٹوں کے نام علی۔ تو جیسے یزید نے کہا کہ تمہارے باپ کو کوئی نام نہیں ملا تھا کہ سب کے نام علی رکھ دیے، تو مولانا پلٹ کے کہا ارے جس نام کو تم مٹانا چاہتے ہو ہم اس نام کو ابھارنا چاہتے ہیں۔ سوال ہم سے ہوگا، ہم کیا ریسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا آنر ہے ہمارے پاس، کیا عزت، ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹوں کے نام علی رکھنے کے لیے تیار، نہ جانے کیسے کیسے نام، قسم خدا کی ایسی اولاد مجھے ملتی ہے، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ملی ہے کہ جب میں نے ان سے ان کا نام پوچھا کہ اپنا نام بتائیے تو شرما گئے۔ میں نے کوئی شرما کیوں رہے؟ تو اپنے باپ کو دعا دے کے کہنے لگے کہ مولانا پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ تھے کہ اب بھی ایسے نام رکھے گئے۔ میں نے کہا کیسا نام رکھ دیا؟ بڑا عجیب سا نام لیا، بہرحال میں نام لوں گا تو چونکہ آپ سعادت باڑہ میں رہتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت ہو جائے، مگر نام تھا جی، ایسے ایسے نام۔ اب میں ناموں کی فہرست بھی آپ کو کیا بتاؤں، نام تو ایسے ایسے رکھ دیے جاتے ہیں کہ جو کتے بلیوں طرح کے ہوتے ہیں، کسی کا ٹنکو ہوتا ہے، کسی کا پنکو ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا ہے؟ جھنوا ننوا ڈنوا سب رکھنے کے لیے تیار ہے، مگر فاطمہ والی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ ہمیں اس نام کی عزت اور عظمت کا خیال نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سنا رہا ہوں نام فاطمہ کی برکت کیا ہے۔ آپ کے اور ہمارے ساتویں امام امام مرسی کاظم آپ کے اور ہمارے ساتویں امام آپ فرماتے ہیں لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او علی او جعفر او طالب او الحسن او الحسین او الفاطمہ من النساء، اللہ اس گھر میں فقیری کو داخل نہیں کرے گا جس گھر میں کسی بچے کا نام یا علی ہو یا محمد ہو یا حسن ہو یا حسین ہو یا جعفر ہو یا طالب ہو یا بچیوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو۔ امام فرما رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیری کو حکم دے گا، غربت و افلاس کو حکم دے گا کہ اس گھر میں نہ جانا، تمہیں بچنے کی ضرورت نہیں ہے،
की बरकत हो, जो एंटी पॉवर्टी काम करती हो, जो गुर्बत को आने न देती है, जो जिद्द इखलास, जो गुर्बत को घर में दाखिल न होने दे। तुम्हें बचने की जरूरत नहीं। इमाम फरमा रहे हैं अगर तुमने अपनी बेटी का नाम फातिमा रख दिया तो अल्लाह घर में गरीबी और इखलास को दाखिल नहीं करेगा। कितना बाज़मत है ये नाम, कितनी मोहब्बत है अहले बैत को इस नाम से। छठे इमाम बैठे हुए सलावत इमाम का चाहने वाला इमाम से मिलने के लिए आया, और जब इमाम से मिलने के लिए आया तो मुस्कुराता हुआ खुशहाल है, चेहरे पर खुशी के आसार। इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया, इमाम ने अपनी बज़म में जगह दी, इमाम के सामने बैठा मुस्कुरा रहा है। इमाम ने पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उसने कहा कि मौला अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है। ये सीरत बता रही है कि शिया उसे कहते हैं जो बेटियों के होने पर खुश होता है, नाराज होने वाला शिया नहीं हुआ करता है। चेहरा जिसका खुशहाल हो जाए। अब इमाम जैसे इसने इमाम जगह के मौला अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, तो इमाम ने इससे दूसरा सवाल ये किया कि ये बता कि उसका नाम क्या रखा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप ये ना समझे कि सिर्फ बेटे और बेटियां पैदा कर देना ये हमारा कमाल है। उनका अच्छा नाम रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें अच्छी तालीम देना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें तहजीब और अदब सिखाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उनकी तरबियत का सामान फराहम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा हूं, रसूल खुदा की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि कि पैदा होने वाले बच्चे का सबसे पहला अधिकार, सबसे पहला हक, सबसे पहला राइट अपने बाप के ऊपर, दादा के ऊपर नहीं, पड़ोसी के ऊपर नहीं, रिश्तेदारों के ऊपर नहीं। नाम रखने का हक किसे है? बाप को। लिहाजा बाप की तरबियत की जा रही है। रसूल फरमाए हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन युहस्सिना इस्महु, कि सबसे पहला हक पैदा होने वाले बच्चे का बाप के ऊपर यह है कि बाप उसका अच्छा नाम रखे। अन युहस्सिना इस्महु, ऐसा नाम रखे कि जो हसीन हो, ऐसा नाम रखे कि जिसमें हुस्न पाया जाता हो, ऐसा नाम रखे कि जो खूबसूरत हो, ऐसा नाम रखे कि जो बाबरकत हो, ऐसा नाम रखे कि जो उसे भी पसंद आए और खुदा को भी पसंद आए। अय्यो हस्ना इस्महु, ऐसे नाम न रख देना कि जिससे उसे ही शर्म आ रही हो, ऐसे नाम न रखना कि जिससे उसकी शनाख्त खत्म हो जाए। अय्यो हस्ना इस्महु, पहला हक, पहला अधिकार, फर्स्ट राइट बच्चे का अपने बाप के ऊपर यह है कि बाप उसका अच्छा नाम रखे। तो जब नाम रखने में अच्छाई की तरफ तरजीह दिलाई जा रही है तो तरबियत में कितनी ताकीद की जा रही होगी। इमाम ने जैसे ही सुना, इस सहाबी ने खबर दी कि मौला अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा है, वाकई शुक्र करना करूं। इसलिए कि औलाद का हासिल करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। सारी चीजें तुम हासिल कर सकते हो, घर तुम बना सकते हो, बिजनेस तुम कायम कर सकते हो, दुकान तुम खोल सकते हो, जहां चाहो वहां तुम रह सकते हो, जहां चाहो शादी तुम कर सकते हो, लेकिन औलाद अल्लाह ही के हाथ में है। लिहाजा औलाद को मिलने का अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए हैं, औलाद नहीं मिलती, लेकिन अगर अल्लाह ने दी है तो उसका शुक्र। इमाम ने उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा, इमाम ने पूछा कि बता उसका नाम क्या रखा है। अब ये होती है तरबियत। जैसे इमाम ने पूछा कि उसका नाम क्या रखा है तो इसने मुस्कुरा के कहा कि मौला मैंने उसका नाम फातिमा रखा है, मैंने उसका नाम फातिमा रखा। रिवायत के जुमले कि जैसे इमाम ने सुना कि इसने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है, उसके लबों पर फातिमा का नाम आया। रिवायत ये कहती है कि इमाम ने एहतराम में थोड़ी देर तक इमाम सर झुकाए रहे, उसके बाद इमाम ने सर उठाया, और सर उठाने के बाद रिवायत ये कहती है कि इमाम ने उसे बताया कि देख
بچوں کے باپ کے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں. اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھ جب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس نام کا کچھ پروٹوکول ہے, اس نام کی کچھ عزت ہے, اس نام کا کچھ احترام ہے. امام نے فرمایا دیکھ جب تو نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو لا تضربھا, اب اسے کبھی تماچا نہ مارنا, ولا تنہرا, اور اسے کبھی ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں, اسے کبھی جھڑکنا نہیں, ولا تسبھا, اور دیکھ اسے کبھی گالی نہ دے دی. نام رکھا ہے تو اس نام کا احترام بات دیا ہے, اس سے غلطی ہو جائے تو اس پہ ڈانٹنا نہیں, اس پہ غصے نہ ہونا, اسے تماچا نہ مارنا. امام اس نام کی عزت بتا رہے ہیں کہ اس نام کی عزت کتنی ہے, اس نام کا احترام کتنا. آپ نے مجلس فاطمہ کا انعقاد کیا ہے. اللہ, میں کیا دعا دوں, کوئی کیا آپ کو دے سکتا ہے, مگر جانتے ہو اس نام کو زندہ کرنے والوں کی امام کتنی دعائیں دیتے ہیں. اپنی جدہ کی مصیبتوں کو بیان کرنے والوں کو امام کتنی دعائیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ واقعہ بہار الانوار کے اندر موجود ہے. چھٹے امام سے مرضی ہے کہ امام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے, بس مسائل کے لیے واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کتنا امام دعائیں دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو فاطمہ کے نام کو اجاگر کرتے ہیں, جو فاطمہ کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں, جو فاطمہ کے غم میں مغموم ہوتے ہیں, جو اپنی مصیبتوں کو اہل بیت کی مصیبتوں سے کم کرتے ہیں. اللہ اکبر. روایت یہ کہتی ہے کہ امام, چھٹے امام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں امام کا ایک صحابی آیا, اس کا چہرہ اترا ہوا ہے, وہ پریشان حال ہے. امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا, وہ امام کے سامنے بیٹھ گیا. روایت یہ کہتے ہیں کہ امام کھجور کھا رہے تھے, دش رکھا ہوا تھا امام کے سامنے, امام کھجور کھا رہے تھے. امام نے اسے پریشان حال دیکھا تو امام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھجور کھا لیں. اس نے کہا کہ مولا میں پریشان ہوں, میں کھجور نہیں کھا سکتا. اللہ اکبر. یہ سیرت ہے امام کی کہ امام کچھ پوچھنے سے پہلے کھلا رہے ہیں. امام نے جیسے سنا کہ اس نے کہا کہ مولا میں کھجور نہیں کھا سکتا, میں پریشان ہوں, تو امام نے کہا کہ تجھے اس عقل کا واسطہ جو تیری گردن پہ ہمارا ہے, آ میرے ساتھ کھجور کھا لے. جب امام نے اپنے حق کا واسطہ دیا تو یہ آگے بڑھا. اس نے امام کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کھجور کھائی. اب جیسے اس نے کھجور کھائی تو امام نے پوچھا کہ اب بتا کہ تم کیوں پریشان ہے. تو اس نے کہا کہ مولا میری پریشانی سننا چاہتے ہیں. کہا بتا کہ تم پریشان کیوں. کہا مولا میں بازار کوفہ سے گزر رہا تھا, میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ پولیس, حکومت کے کارندے, حکومت کے سپاہی ایک برقع پوش عورت کو مار کر لے جا رہے ہیں. اسے گرفتار کر کے اسے کوڑے مار